بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گجال پریس کلب کے لائیو پروگرام آزادی اظہار میں آج ہمارے دوست افضال حسن انصاری صاحب، جو کہ حافظ آباد کے رہنے والے ہیں، اور آپ سے صرف ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ اتنی دور آئے اور آپ نے آ کے یہاں پہ لوگوں کے انٹرویو لیے، یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ ڈاکٹر ظہیر صاحب، میں 1987 سے والد محترم کی نگرانی میں صحافت کر رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے حاجی ایم ایچ شاد انصاری نے 1962 میں حافظ آباد سے اپنا اخبار نکالا، معاشرہ کے نام سے۔ چونکہ قلم مجھے وراثت میں ملی ہے، میں نے 2001 میں اخباری صحافت کو خیر باد کہہ دیا۔ اس میں کچھ نجی پرابلم تھی، کچھ معاشرتی پرابلم پیدا ہوئی، تو پھر میں نے کتاب لکھنی شروع کر دی۔ میں نے زندگی میں پہلی کتاب سرائے عالمگیر پر لکھی، تاریخ سرائے عالمگیر اور شخصیات۔ پھر میں نے نگر نگر کھاریاں لکھی، کھاریاں کتاب لکھی تو میرے پاس جیلم کے صحافی دوست آ گئے، راجہ محمد نواز، امجد بٹ صاحب، کہ آپ جیلم پہ کتاب لکھیں۔ جب میں نے جیلم پہ کتاب شائع کی تو میرے گجر خان کے صحافی حضرات میرے پاس آئے کہ ہمیں ہمارے تحصیل پر کام کرو۔ یہ اللہ کا شکر ہے، میں نے ان دوستوں کی کے کہنے پر تحصیل گجر خان پر نگر نگر گجر خان لکھی۔ گجر خان سے پھر میں واپس سرگودا چلا گیا، میں نے 1000 صفحے کی کتاب لکھی، داستان سرگودا۔ سرگودا سے فارغ ہو کر میں نے کاروان انصاف لکھی، اس میں سیاسی لوگوں کے جدوجہد، جو انصاف کے لیے جدوجہد کرتے رہے لوگ، وکلاء، علماء، صحافی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پھر ضلع گجرات پر میں نے ایک کتاب لکھی، شخصیات گجرات۔ اس میں میں نے 200 آدمی یاد رفتگان لکھے اور 600 آدمی حیات لکھے۔ جب وہ میری کتاب 2012 میں شائع ہوئی، شخصیات گجرات، تو میں فارغ ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا، شخصیات شیخوپورہ۔ یہ میری کتاب ہے، شخصیات شیخوپورہ۔ یہ بھی 900 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں علماء، وکلاء، صحافی، تاجر، سیاستدان، ماہر تعلیم، سیاسی سماجی کارکن شامل ہیں۔ شخصیات شیخوپورہ چھاپنے کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر میں نے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا، اس کا نام میں نے رکھا ہیرے موتی۔ اس میں میں نے 10 اضلاع کی شخصیات کو کور کیا۔ عرصہ 4 سال میں اس کتاب پہ کام کرتا رہا۔ وہ کون سی کتاب تھی آپ کی؟ یہ کتاب ہے، اس میں آپ نے 4 سال میں مکمل کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، شخصیات 10 اضلاع کا شخصی انسائکلوپیڈیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک تو میں نے 10 اضلاع کی سیر و تفریح کی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، علماء سے، وکلاء سے، صحافی حضرات سے، سیاستدانوں سے، کھیل کے میدان میں جن لوگوں نے اپنا فن دکھایا ان میں پہلوانوں سے۔ تو زندگی کو ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، تو لوگوں کو کچھ دے بھی رہا ہوں، لوگوں سے اپنا رزق لے بھی رہا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں لوگوں کو کچھ دے کر جا رہا ہوں جو صدیوں تک مجھے لوگ یاد رکھیں گے۔ میری ایک پارلیمنٹرین آف پاکستان کتاب ہے جو میں نے 1897 سے 2013 تک کا ریکارڈ شائع کیا، مختلف اسمبلیوں سے ریکارڈ لے کر۔ وہ کتاب میری پی ایچ ڈی کرنے والے لوگوں کے کام آتی ہے، اور جو ایم فل کر رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں۔ وہ کتاب ان میں ہے آپ کی؟ کون سی وہ کتاب ہے؟
یہ کتاب ہے. یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ پارلیمنٹرین پاکستان بہت زبردست کتاب ہے. اس میں کیا آپ کہہ رہے ہیں, کیا اس میں معلومات ہوگی؟ میں اس میں 1897 سے لے کر 2013 تک پاکستان سے جتنے لوگ پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے ان کا نام اور سن اس میں درج ہے. پنجاب میں 1921 میں پہلے الیکشن ہوا ہے, باضابطہ الیکشن جس میں ووٹ کاسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پہلے جو تھی وہ 3-4 اسمبلیاں صرف انگریز صرف نامزد کرتا تھا. ٹھیک. 1921 سے لے کر 2013 تک کا مکمل ریکارڈ ہے. یہ میری کتاب پورے پاکستان میں ہے, وزیرستان سے لے کر چاگی تک ہر ضلع میں موجود ہے, اور لوگوں نے بائی ڈاک خریدی ہے. ان کی مہربانی جن لوگوں نے میری کتاب خریدی اور میری پذیرائی کی. بہت شکریہ افضال حسن انصاری صاحب, آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ اپنا وہ سفر جو انہوں نے 2001 میں شروع کیا وہ طے کرتے ہوئے چکوال کی سرزمین پر آئے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا, 2 سوالات ہیں میرے, کہ ایک تو آپ لکھنا ایسے شروع کیا کہ 14 کتابیں جو ایک مفصل تھی, مفصل شخصیات پر آپ نے لکھ ڈالی, تو کیا کبھی خیال آیا کہ شخصیات پاکستان کے نام سے بھی کوئی کتاب لکھی جائے؟ دوسرا, اب آپ جو چکوال کا آپ کا یہ دورہ ہے تو کیا آپ نگر نگر چکوال یا اس نام سے کوئی کتاب شائع کرنے والے ہیں یا کچھ اور مقصد ہے چکوال آنے کا؟ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب کا شخصی انسائکلوپیڈیا, اکاڑا سے لے کر اٹک تک. اس میں نے 17 اضلاع مکمل کر لیے ہیں. اس 17 اضلاع کے علماء, وکلاء, صحافی, تاجر, سیاستدان, ماہر تعلیم, اولیاء کرام, مشائخ پر میں نے لوگوں کے حالات زندگی اکٹھے کیے ہیں. میں چکوال اسی کتاب کے سلسلے میں آیا ہوں کہ پنجاب کا شخصی انسائکلوپیڈیا میں جو لوگ چاہتے ہیں یا اس قابل ہیں, ان کی خدمات ہیں, میں ان پر لکھوں, ان کے علاقے میں جاؤں, جو حیات ہیں ان سے ملوں, مل کر معلومات لوں, جو وفات پا چکے ہیں ان کی معلومات صحافیوں سے, ادیبوں سے, شاعروں سے, مصنفوں سے حاصل کر کے ایک میں مضمون ان کی زندگی پر لکھوں جن لوگوں نے اپنے شعبے میں ملک اور قوم کی خدمت کی ہے. اسی سلسلے میں چکوال آیا ہوں. چکوال سے میں نے تابش کمال صاحب, بہت اہم شخصیت ہے, مولانا اظہر, مولانا قاضی مظہر صاحب کے بیٹے سے ملاقات ہوئی, قاضی اکبر صاحب سے ہوئی, خواجہ بابر سلیم صاحب صحافیوں کے قائد ہیں ان سے ہوئی. ایجوکیشن میں نے خورشید انٹرنیشنل اسکول کے مالک ہیں KM خان صاحب, ان کا لکھا ہے. ایک ملک نیاز صاحب ہیں, سیگل آباد ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں, ہائر سیکنڈری اسکول. اسی طرح شعبہ تعلیم سے جو لوگ عرصہ کم از کم 30 سال سے جن لوگوں کی خدمات زیادہ ہیں ان کے میں اس کتاب میں انٹرویو لکھوں گا, ان کی حالات زندگی کا انٹرویو کروں گا, اور ان انٹرویو کو پھر میں مضمون کی شکل دے کر ایک مضمون تیار کروں گا. اسی طرح ان صحافیوں پر جو عرصہ 20 سال سے کم از کم 20 سال سے صحافت میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان پر علماء جو کام کر رہے ہیں دین کا ان کے, اسی طرح سیاستدان ہیں ان پر کام کروں گا. ضلع چکوال کو یہ شرف حاصل ہے کہ ضلع چکوال کے راجہ سرفراز صاحب 1936 کی اسمبلی میں منتخب ہوئے تھے. چکوال ان کے لوگ 1936 میں اپنی اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں. یہ آپ کے بڑا مشکل کام تھا اس وقت 36 میں اسمبلی میں آنا اور اتنے ایریا کو کور کرنا. وہ حلقہ بھی پورے ضلع کا ایک تھا, حیدر رسول سے لے کر بلکسر تک. انہوں نے کیسے الیکشن لڑا, کس طرح وہ گئے, لوگوں تک رابطہ کیا. آج تو بڑا آسانی کا دور ہے, آج تو موبائل ہے, ہم آ رہے ہیں, وہ
ان کا سفر، اس وقت تو کاریں نہیں تھی نا لوگوں کے پاس، گھوڑیوں پر جاتے ہوں گے جی، وہ ان کا ذکر آنا کتاب میں، ان لوگوں کو دوبارہ روشناس کرانا راجہ سرفراز صاحب کو کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بے لوث زمانہ قدیم میں اپنی عوام کے لیے، اپنی عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے ایوان میں پہنچے۔ دیکھیں یہ کہ میں یہ کتاب میرے پاس ایک ہے، شخصیات شیخ پرانی ان کی ہے، لیکن اس میں میں بڑا خوش ہوا ان کو دیکھ کے کہ ہر اس اہم شخصیت کی پکچر، اس کی تفصیل اس میں، یہ کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں، کیا نام ہے ان کا، اور آج بھی انہوں نے ڈھوڈیال میں جو انٹرویو کی ہے میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ جو میں اس طرح کلر فوٹو لگاتا ہوں لوگوں کے، ناظرین یہ دیکھیں، یہ ان کی ایک کتاب ہے ہیرے موتی، یہ ان کی بکس ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ دیکھیں ان کی محنت کتنی ہے کہ ہر انہوں نے کلرڈ پکچریں، جتنے بھی ہماری اہم شخصیات تھی ان کی پکچریں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی بہت زیادہ محنت ہے، اور جیسے یہ فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں ان کو تو آنرز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی اتنی مدد کیجئے کہ جس شخص نے وہاں گاؤں میں بیٹھ کے یا حافظ آباد میں بیٹھ کے یہ 15 کتابیں آپ نے میرے خیال ہے لکھی ہیں، اور 15 کتابوں میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ جتنی شخصیتیں ہیں ان کی کلرڈ پکچر، اور پھر سب سے بات ایک ایک بندے کی پکچر کے ساتھ اس کا پورا انٹرویو، تو بڑی خوشی ہوئی ہمیں ڈھوڈیال آنے پر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی شخصیات کم پیدا ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ افضال احمد انصاری صاحب آج ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اپنے ناظرین کے لیے ایک ہی پیغام دیں گے کہ آج ہمارے ساتھ یہ اتنی بڑی علمی شخصیت موجود ہے، باقی ان کی تصانیف 14 ہیں، لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ پارلیمنٹیرین آف پاکستان ان کی کتاب ضرور پڑھیں، یہ زندگی کے مختلف مقامات پر آپ کو ضرور کام آئے گی، اور آپ کے علمی اور ادبی حساب سے آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ امید ہے کہ پہلے پروگراموں کی طرح آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں گے تاکہ اس طرح کے شخصیات کو مزید ہم آپ کے سامنے لا سکیں۔ یہ ضلع چکوال کے جتنے پریس کلب ہیں ان ساروں کے پاس ان کا رابطہ نمبر ہے، جس شخص کو ان کی کوئی بھی کتاب درکار ہو وہ وہاں سے نمبر لے کر وہ کتاب ان سے منگوا سکتا ہے، اور خصوصی طور پر ہم چاہیں گے کہ یہ کتاب آپ کی لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی ایک مفصل تاریخ ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔